السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جناب محترم سید علی افضل زیدی قمی کی تالیف کردہ کتاب آخرت ساز واقعات پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس نشست میں جس صفحے سے ہم پڑھنا شروع کریں گے وہ ہے صفحہ نمبر 121، اور اس میں جو عنوان جس کے تحت ہم پڑھیں گے وہ عنوان ہے علم یا دینار، اور اس عنوان کا نمبر شمار ہے 69۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، یا علی اتحب خمسہ من الکلام ام خمسہ آلاف من الدینار؟ اے علی، کیا تم دوست رکھتے ہو کہ تمہیں علم کے 5 کلمے عطا کروں یا 5000 دینار؟ ان میں سے کس کا انتخاب کرتے ہو؟ اگر ہم ہوتے تو کہتے، یا رسول اللہ، ہمیں 5000 دینار دے دیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، خمس من الکلامی اندی خیر من کل عالمی یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، مجھے 5 علم کے کلمات یاد دیں، یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہیں۔ کتنا بہتر ہے کہ انسان اس طرح کا ہو، زاہد ہو، دنیا کی فکر میں نہ ہو، طالب علم ہو، طالب حدیث ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی لا تموا حتی تختم القرآن۔ اے علی، سونے سے پہلے قرآن کو ختم کرو۔ حضرت امیر علیہ السلام نے ان کلمات کے سننے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، کون شخص ایک رات میں قرآن ختم کر سکتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، دوسرا یہ کہ رات کو 1000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو۔ تیسرا، ایک بندے کو آزاد کر کے آرام کرو۔ چوتھا یہ کہ خود کو جہنم کی آگ سے آزاد کر کے سویا کرو۔ اگر اہل جہنمی ہو تو ایسا کام کر کے آرام کرو کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ۔ پانچواں یہ کہ 1000 رکعت نماز پڑھ کر سویا کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، فی لیلۃ واحدۃ یمکن ھذہ کلہ یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے حبیب، ایک رات میں اتنے سارے کام کس طرح ممکن ہیں؟ قرآن ختم، بندہ آزاد، خود کو جہنم سے آزاد، 1000 دینار صدقہ، 1000 رکعت نماز۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کا ارادہ کرو تو سورہ توحید، قل هو اللہ احد، اور سورہ معوذتین، قل اعوذ برب الناس، اور قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ حمد اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک پڑھ کر آرام کرو۔ فَإِذَا قِرَأْتَ هَٰذِهِ فَكَأَنَّمَا قِرَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ۔ اگر ہر شب تم نے یہ کام کیا تو گویا تم نے پورا قرآن ختم کیا۔ دوسرا یہ کہ اگر مجھ پیغمبر پر اور میری اہل بیت اطہار علیہ السلام پر 10 مرتبہ صلوات بھیجا اور کہا، اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ، تو گویا 1000 دینار صدقہ کیے۔ تیسرا یہ کہ سوتے وقت 10 مرتبہ اس ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت کو پڑھا تو یہ اس کی مثل ہے کہ تم نے بندہ خریدا اور خدا کی راہ میں آزاد کر دیا۔
چوتھا یہ کہ آرام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، گویا تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا۔ پانچواں یہ کہ اگر اس ذکر کو 10 مرتبہ پڑھو، یفعل اللہ ما یشاء بقدرتہ ویحکم ما یرید بعزتہ، اس کی مثل ہے کہ گویا تم نے 1000 رکعت نماز پڑھی۔ واقعاً یہ حدیث پرمعنی ہے۔ اس عمل کو انجام دینے میں 10 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے۔ فقط توفیق الہی چاہیے اس عمل کو انجام دینے کے لیے۔ اس کا حوالہ ہے در محضر مجتہدی جلد 1 صفحہ 42۔ اس کے ساتھ ہی نیا عنوان شروع ہے۔ عنوان کا نمبر شمار ہے 70۔ یا حسین علیہ السلام آپ بھی مجھے تلاش کرنا۔ آیت اللہ مجتہدی فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ عرفے کے دن میں کربلا میں تھا، صحن حرم امام حسین علیہ السلام میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عربی پیدل کافی دور دراز کے علاقے سے کربلا آیا۔ پیر زخمی تھے، خون آلودہ پیر کو بلند کیا اور عربی زبان میں امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا۔ میں نے اپنے ایک عربی دوست سے جس کو فارسی آتی تھی پوچھا، یہ عرب امام حسین علیہ السلام سے کیا کہہ رہا تھا؟ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے توجہ کریں۔ میرے دوست نے کہا یہ کہہ رہا تھا مولا حسین میں کافی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں اور میں نے آپ کو تلاش اور ڈھونڈ لیا ہے، آپ بھی کل قیامت کے دن صحرائے محشر میں مجھے ضرور ڈھونڈ لیجیے گا۔ خوش قسمت ہیں ایسے افراد، سلام ہو ایسے عقیدے رکھنے والوں پر۔ خدا کرے ہم بھی ان افراد کی طرح عقیدہ رکھیں۔ امام علیہ السلام کے یہاں دور و قرب نہیں ہے، وہ فقط نیت خالص اور عقیدہ دیکھتے ہیں۔ حوالہ ہے در محضر مجتہدی جلد 1 صفحہ نمبر 66۔ اگلا عنوان حضرت فاطمہ علیہ السلام سے توسل کی برکت۔ نمبر شمار ہے عنوان کا 71۔ ایک ذاکر نے نقل کیا ہے کہ وہ آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک جرمن سے فیملی میاں بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ ان کے پاس آئے۔ سلام و دعا کے بعد انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ آیت اللہ میلانی نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ یہ میری بیٹی جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے، ایک حادثے میں اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، ڈاکٹروں نے علاج سے جواب دے دیا اور کہا کہ آپریشن کرنا ہوگا جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میری بیٹی راضی نہ ہوئی، کہا کہ آپریشن ٹیبل پر مرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے بستر پر مر جاؤں۔ بہرحال ہم اسے گھر لے آئے۔ ہماری ایک ایرانی ملازمہ ہے جسے ہم بی بی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس سے میری بیٹی نے کہا کہ میں اپنی ساری دولت دینے پر راضی ہوں تاکہ صحت یاب ہو جاؤں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اسی حالت میں مر جاؤں گی۔ بی بی نے کہا مجھے ایسے طبیب کا پتہ ہے جو تمہیں شفا دے سکتا ہے۔ اس نے کہا میں اپنی ساری دولت اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ بی بی نے کہا تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو، جان لو کہ میں سید زادی ہوں اور میری دادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جس کا پہلو ظلم سے شکستہ کر دیا گیا۔ تم بھی شکستہ دل اور جاری اشکوں کے ساتھ کہو اے فاطمہ زہرا مجھے شفا دیجیے۔ میری بیٹی نے شکستہ دل کے ساتھ پکارنا شروع کر دیا اور گھر کے ایک گوشے میں بی بی نے بھی جناب زہرا سے مدد مانگنا شروع کر دی اور روتے ہوئے کہنے لگی اے فاطمہ زہرا اس جرمن بیمار کو لائی ہوں، آپ سے شفا چاہتی ہوں، میری مدد کیجیے اور میری عزت رکھ لیجیے۔ اس شخص نے مزید کہا مجھ پر بھی یہ منظر دیکھ کر عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور میں نے بھی کہنا شروع کر دیا اے پہلو شکستہ
فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا میری بیٹی خاموش ہو گئی۔ اچانک مجھے آواز دی، کہا بابا آئیے میرا درد ختم ہو گیا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ میں ابھی ایک سمندر میں تھی، ایک باعظمت خاتون میرے پاس آئیں اور میرے شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جسے تم پکار رہی تھیں۔ پھر میری بیٹی اٹھ گئی اور مکمل صحت یاب ہو گئی۔ میں نے جان لیا کہ اسلام حق ہے اور اب ہم ایران آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ مسلمان ہو جائیں۔ اس معجزے سے مرحوم میلانی قدس سرا اور حاضرین مسرور ہوئے اور انہیں کلمہ پڑھایا اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا، اور پھر وہ اسلام کی نورانیت کے ساتھ واپس چلے گئے۔ حوالہ ہے فضائل الزہرا و مناقب انسیاء الہوا، صفحہ 225، فضائل و کرامات فاطمۃ الزہرا، صفحہ نمبر ہے 352۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس کتاب کے اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، صفحہ نمبر ہے 126، عنوان ہے نماز کی اہمیت اور نمبر شمار ہے 72۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا گیا۔ حضرت نے فرمایا نماز دین کے شرائع و مقررات میں سے ہے اور یہ رضائے پروردگار کا باعث ہے اور یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ نماز گزار کو فرشتے دوست رکھتے ہیں۔ ہدایت و ایمان اور معرفت کا نور نماز سے آتا ہے۔ نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بدن کے لیے چین و سکون و اطمینان کا باعث ہے۔ نماز شیطان کے غصے کا باعث ہے اور اسے ناپسند کرتا ہے۔ نماز کافر کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز قبولیت دعا کا باعث ہے۔ نماز اعمال کی قبولیت کا باعث ہے۔ نماز مومن کے لیے دنیا سے آخرت کی طرف جانے میں زاد راہ ہے۔ نماز بندہ اور ملک الموت کے درمیان شفاعت کا باعث ہے۔ نماز قبر میں انس کا باعث ہے۔ نماز بندے کی آرام گاہ میں بستر ہے۔ نماز منکر و نکیر کا جواب ہے۔ نماز محشر میں اس کے سر کا تاج قرار پائے گا۔ نماز چہرے پر نور کا باعث ہے۔ نماز بندہ اور جہنم کے درمیان حجاب و حائل ہے۔ نماز بندہ اور پروردگار کے درمیان حجت و دلیل ہے۔ نماز آتش جہنم سے اس کے بدن کے لیے باعث نجات ہے۔ نماز پل صراط سے عبور کرنے کا پروانہ ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز حوروں کے لیے مہر ہے۔ نماز جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجات تک پہنچتا ہے، کیونکہ نماز تسبیح و تہلیل و تمجید و تقدیس و سخن و دعا ہے۔ حوالہ ہے گنجینہ نور، پیغمبر سے سوالات و جوابات، صفحہ 510۔ یہاں سے اگلا عنوان شروع ہو جاتا ہے۔ عنوان ہے علمی مجلس افضل ہے یا تشییع جنازہ، اور اس کا نمبر شمار ہے 73۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو ذر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے نزدیک عابد کی تشییع جنازہ میں جانا بہتر ہے یا علمی مجلس میں حاضر ہونا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، علمی ذاکرہ و مباحثے میں 1 گھنٹے بیٹھنا خدا کے نزدیک شہداء کے ہزاروں جنازوں کو تشییع کرنے سے بہتر ہے، اور علمی مذاکرہ و مباحثے میں 1 گھنٹہ بیٹھنا خدا کے نزدیک ان 1000 راتوں سے زیادہ محبوب ہے جس میں ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھی جائے، اور علمی مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھنا خدا کی بارگاہ میں 1000 جہاد اور پورے قرآن کی تلاوت سے افضل ہے۔ ابو ذر نے کہا، اے اللہ کے حبیب، علمی مذاکرہ و مباحثہ پورے قرآن کی تلاوت سے بہتر ہے؟
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، علمی مذاکرہ و مباحثے میں 1 گھنٹہ بیٹھنا خدا کی بارگاہ میں پورے قرآن کی 12,000 مرتبہ تلاوت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تم پر علمی مذاکرہ و مباحثہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ تم علم کی روشنی کے ذریعے خدا کے حلال و حرام کو پہچان لو گے۔ حوالہ ہے گنجینہ نور، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات و جوابات، صفحہ 506۔ اگلا عنوان ہے کہاں فرار کروں، اور نمبر شمار عنوان کا 74۔ ابو دجانہ انصاری کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں جب کافی اصحاب فرار کر گئے تو ابو ایوب سے فرمایا، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ ابو ایوب نے کہا، اِلیٰ أَیْنَ أَفِرُّ زَوْجَةٍ تَمْوَتُ أَوْ وَلَدٍ دَارٍ تَخْرِبُ وَمَالٍ يَفْنَىٰ۔ میں کہاں فرار کروں؟ زوجہ کی طرف جو مر جائے گی، یا بیٹے کی طرف، یا گھر کی طرف جو کہ خراب و نابود ہو جائے گا، یا مال کی طرف جو فنا ہو جائے گا۔ حوالہ گفتار رفیع، جلد 1، صفحہ نمبر ہے 50۔ نیا عنوان شیخ کاشف الغطا، نمبر شمار 75۔ مرحوم شیخ کاشف الغطا ایک روز اذان صبح سے پہلے اپنے بیٹے کو بیدار کرنے کے لیے گئے اور کہا، بیٹا اٹھو تاکہ حرم مطہرہ امیر المومنین میں جا کر نماز و زیارت کا شرف حاصل کریں۔ نوجوان بیٹے نے نیند کی حالت میں کہا، آپ چلیں، میں آتا ہوں۔ شیخ کاشف الغطا نے کہا، نہیں، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، ساتھ چلیں گے۔ بیٹا اٹھا اور باپ بیٹے دونوں حرم کی طرف چلے۔ حرم کے دروازے کے قریب ایک فقیر ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ شیخ جعفر کاشف الغطا نے اپنے فرزند سے پوچھا، بیٹا یہ فقیر یہاں پر کیوں بیٹھا ہے؟ بیٹے نے کہا، فقیر ہے، لوگوں سے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ شیخ جعفر، بیٹا تم فکر کر سکتے ہو یہ کتنا کمائے گا؟ بیٹا شاید کچھ درہم مل جائیں گے۔ کاشف الغطا، کیا تم مطمئن ہو کہ اس کو کچھ درہم مل جائیں گے؟ فرزند نے جواب دیا، معلوم نہیں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ باپ نے جب دیکھا کہ اب میری بات اثر کرے گی تو کہا، بیٹا یہ مرد کچھ مقدار درہم حاصل کرنے کی غرض سے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے، دنیاوی منفعت حاصل کرنے کی غرض سے اس رات کے اندھیرے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور اسے یقین بھی نہیں ہے کہ اسے کچھ مل جائے گا۔ اے بیٹا، اگر تمہیں واقعاً یقین ہو کہ جو پروردگار عالم نے سحر خیزی اور نماز شب کا ثواب معین کیا ہے، وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال پر یقین رکھتے ہو، تو ہرگز تم اس کام یعنی نماز شب اور سحر خیزی میں سستی نہ کرتے۔ اس کا حوالہ ہے گفتار رفیعی، جلد 1، صفحہ 250۔ اگلا عنوان آگ میں نہ جلنے کا سبب، نمبر شمار 76۔ ایک پرہیزگار آدمی مصر گیا تو وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا جو تپتے ہوئے لوہے کو بٹی سے نکالتا تھا، لیکن اس کی حرارت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ کوئی ولی ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا اور اسے سلام کیا اور کہا، تجھے اس خدا کا واسطہ جس نے تیرے ہاتھ پر یہ کرامت جاری کی ہے، میرے حق میں دعا کر۔ لوہار نے جب یہ بات سنی تو رونے لگا اور کہا، میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، میں متقین یا صالحین میں سے نہیں ہوں۔ اس شخص نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کام تو خدا کے نیک بندوں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے جواب دیا، یہ بات صحیح، لیکن اس کا سبب کچھ اور ہے۔ اس شخص نے اس کا سبب جاننے پر اصرار کیا۔ لوہار نے کہا، ایک دن اپنی دکان میں کام میں مشغول تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت عورت میرے پاس آئی اور اپنی غربت و لاچاری ظاہر کی۔ میرا اس پر دل آ گیا۔ میں نے کہا، ایک شرط پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اگر تم میری خواہش پوری کر دو تو میں پھر تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے انتہائی افسوس سے کہا،
کہ خدا سے ڈرو، میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ میں نے کہا پھر اپنا راستہ لو، اور وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پلٹ کر آئی اور کہا کہ اتنا جان لو کہ انتہائی تنگ دستی نے مجھے تیری خواہش پوری کرنے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے دکان بند کی اور اس کے ساتھ گھر چلا گیا۔ دروازے کو تالا لگایا تو اس نے کہا تالا کیوں لگا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ڈرتا ہوں کسی کو اطلاع نہ ہو جائے اور میری رسوائی کا سبب بنے۔ یہ سن کر وہ کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں نے کہا تم کیوں لرز اور کانپ رہی ہو؟ اس نے کہا تو لوگوں کے خوف کی وجہ سے تالا لگا رہا ہے، لیکن میرا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، میں کیوں نہ ڈروں؟ اس نے گڑ گڑا کر کہا اے شخص، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں خدا سے دعا کروں کہ تیرے بدن کو دنیا و آخرت کی آگ میں نہ جلائے۔ اس کے آنسوؤں اور التجا نے مجھ پر اثر کیا۔ میں اپنے ارادے سے رک گیا اور اس کی ضرورت پوری کر دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی۔ اسی رات میں نے خواب میں ایک محترم خاتون کو دیکھا جن کے سر پر یاقوت کا تاج تھا۔ انہوں نے کہا اے شخص، خدا تجھے جزائے خیر دے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اس لڑکی کی ماں ہوں جو تیرے پاس آئی تھی اور تو نے خوف خدا کے باعث اسے چھوڑ دیا۔ خدا دنیا و آخرت میں تجھے آگ میں نہیں جلائے گا۔ میں نے کہا وہ عورت کس خاندان سے تھی؟ اس نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے۔ اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہوا اور انتہائی شکر الہی کیا، لہٰذا اس لیے آگ مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ حوالہ ہے فضائل الزہرا و مناقب انسیۃ الحورا، صفحہ 565۔ اگلا عنوان ہے جنت کی چوکھٹ اور حور العین کی پیشانی۔ نمبر ہے اس کا 77۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اے اللہ کے حبیب، میں نے قسم کھائی ہے کہ جنت کے دروازے کی چوکھٹ اور حور العین کی پیشانی کا بوسہ لوں گا، اب میں کیا کروں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں اور باپ کی پیشانی کا بوسہ لو، یعنی اگر تم نے اس طرح کیا تو تم اپنے قسم پر عمل کر لو گے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا اگر ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو کیا کروں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی قبر کو جا کر چومو۔ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل خدا علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل کے دیدار کے لیے شام سے مکہ آئے، فرزند گھر میں نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام واپس چلے گئے۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام سفر سے واپس پلٹے، ان کی زوجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بارے میں انہیں بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے پیروں کے نشان کو تلاش کیا اور بعنوان پدر پیروں کے نشان کی جگہ کا بوسہ لیا۔ حوالہ ہے امامان شیعہ، صفحہ نمبر 91۔ اگلا عنوان ہے ماں سے سخت کلامی، نمبر شمار 78۔ ابراہیم بن محض یار کہتے ہیں میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا۔ جب میں واپس اپنے گھر آیا میرے اور والد کے درمیان گفتگو ہوئی اور میں نے والدہ سے سخت کلامی کی، یعنی سخت لہجے میں بات چیت کی۔ اگلے روز نماز صبح کے بعد میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ ابھی میں نے کوئی بات نہیں کی تھی کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا محیزم مالکا ولی خالدہ اغلست فی کلامها البارحہ اما علمت ان بطنها منزل قد سکنتها وان حجرها مہد قد غمزتها وصدبها وعاء قد شربتها۔ یہ عربی میں تحریر ہے، میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، اگر کہیں بھی کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ اے محض یار، آپ کو اپنی والدہ خالدہ سے کیا مطلب جو تم نے کل رات ان سے سخت لہجے میں گفتگو کی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس کا شکم تیرے سکونت کی جگہ تھی
اور اس کی گود تیری پرورش گاہ تھی اور اس کی چھاتی سے تم دودھ پیا کرتے تھے۔ حوالہ ہے اس کا امامانشیہ صفحہ نمبر 92۔ اگلا عنوان ہے فقر کیا ہے، اور اس کا نمبر شمار ہے 79۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا فقر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا خدا کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دوسرے نے دریافت کیا اے اللہ کے حبیب فقر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی طرف سے کرامت و بزرگی ہے۔ تیسرے نے پوچھا فقر کیا ہے؟ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی شے نعمت ہے جو خدا کسی کو نہیں دیتا سوائے نبی مرسل اور اس کے مومن کے جو خدا کے نزدیک با کرامت ہو۔ حوالہ گنجینہ نور پیغمبر سے سوالات و جوابات صفحہ 480۔ اگلا عنوان جو تم سے جفا کرے اس سے صلہ رحمی کرو۔ حوالہ نمبر شمار ہے، معاف کیجیے گا، نمبر شمار ہے 80۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میرے گھر والے مجھ سے لڑتے جھگڑتے ہیں اور میرے ساتھ ترک تعلق کیے ہوئے ہیں، ناسزا کہتے ہیں، کیا میں انہیں چھوڑ دوں؟ حضرت نے فرمایا اگر تم نے اس طرح کیا تو خدا تم سب کو چھوڑ دے گا۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ تو پھر میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تم سے ترک تعلق کیا ہے اس سے صلہ رحمی کرو، اور جس نے تم کو کچھ دینے سے ہاتھ روکا ہے اس کی مدد کرو، اور جس نے تمہارے حق میں ظلم کیا ہے اسے درگزر کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو خدا تمہیں ان پر غالب کر دے گا۔ حوالہ ہے گنجینہ نور پیغمبر کے سوالات و جوابات صفحہ نمبر 484۔ اگلا عنوان سفر آخرت کے تحائف و ہدایہ، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے توجہ کریں، اور اس کا نمبر شمار ہے 81۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ موت کی تمنا کروں؟ حضرت نے فرمایا یہ تو حتمی ہے لیکن سفر طولانی ہے، مناسب ہے کہ جو آدمی اس سفر کو طے کرنا چاہتا ہے 10 ہدیے پیش کرے۔ اس شخص نے کہا وہ 10 تحائف کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک ہدیہ جناب اسرائیل کے لیے، ایک ہدیہ قبر کے لیے، ایک ہدیہ منکر و نکیر کے لیے، ایک ہدیہ نامہ اعمال کے ترازو کے لیے، ایک ہدیہ پل صراط کے لیے، ایک ہدیہ جہنم کے نگہبان کے لیے، ایک ہدیہ رضوان جنت کے لیے، ایک ہدیہ نبی کے لیے، ایک ہدیہ جبرائیل کے لیے، اور ایک ہدیہ خدا کے لیے۔ نمبر 1 جناب اسرائیل ملک الموت کا ہدیہ 4 چیزیں ہیں: ناراض لوگوں کو راضی کرنا، عبادتوں کی قضا بجا لانا، خدا سے ملاقات کا شوق، موت کی تمنا۔ نمبر 2 قبر کا تحفہ 4 چیزیں ہیں: سخن چینی ترک کرنا، استنجا بریکٹ میں لکھا ہے پیشاب کے بعد استبرا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت اور نماز شب پڑھنا۔ نمبر 3 منکر و نکیر کا ہدیہ 4 چیزیں ہیں: سچ بولنا، غیبت نہ کرنا، حق بیانی اور ہر ایک کے لیے تواضع کرنا۔ نمبر 4 میزان کا ہدیہ یہ 4 چیزیں ہیں: غصے کو پی جانا، سچا تقوی، نماز جماعت کے لیے جانا اور مغفرت کی دعا کرنا۔ نمبر 5 پل صراط کا تحفہ یہ 4 چیزیں ہیں: عمل میں خلوص، اچھا اخلاق، ذکر خدا زیادہ کرنا اور دوسروں کی تکلیف پر صبر کرنا۔ نمبر 6 جہنم کے نگہبان کا ہدیہ 4 چیزیں ہیں: خوف خدا سے گریہ کرنا، چھپ کر صدقہ دینا، گناہوں کو ترک کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ نمبر 7 رضوان جنت کا تحفہ 4 چیزیں ہیں: سختی و صعوبت پر صبر کرنا، خدا کی نعمتوں پر شکر، خدا کی اطاعت میں مال انفاق کرنا،
وقف میں امانت کی حفاظت کرنا۔ نمبر 8، نبی کا ہدیہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھنا، سنت و سیرت نبی کی پیروی کرنا، اہل بیت پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنا اور برائیوں سے زبان کو محفوظ رکھنا۔ نمبر 9، جبرائیل کا تحفہ 4 چیزیں ہیں۔ کم کھانا، کم سونا، ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا کرنا۔ نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ 4 چیزیں ہیں۔ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا اور ہر ایک کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا۔ حوالہ ہے گنجینہ نور پیغمبر سے سوالات و جوابات، صفحہ نمبر ہے 448۔ دوسرا حوالہ ہے تحریر المواعظ العددیہ، صفحہ نمبر 508۔ یہاں پہ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کو مکمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ جس صفحے سے ہم شروع کریں گے اس کا صفحہ نمبر ہے 137 اور جو عنوان ہم پڑھیں گے وہ ہے 5 لوگوں کی ہم نشینی سے بچو، اس کا نمبر شمار ہے 82۔ تو اس وقت تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ پروردگار عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے ہو سکے تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محتاج دعا، اللہ حافظ و ناصر۔